بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ترك الصلاة إلى الشهيد بسند متصل من الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الصوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر حفظا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الله وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الزهري عن عبد الله بن صالب بن أبي سعير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر رضي الله عنه. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. شابش جی، تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ فی ترک الصلاۃ علی الشہید، کہ شہید پر نماز جنازہ چھوڑنے کا بیان۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھا کرتے تھے دو آدمیوں کو من قتلى احد کے شہداء میں سے فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، ثم یقول، پھر فرماتے تھے ایہما اکثر حفظا للقرآن، ان میں سے کس نے قرآن زیادہ پڑھا ہے، فإذا اشیر الی احدہما، جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا، قدمہ فی اللہ، تو اسے لحد میں پہلے رکھتے، فقال، فرمایا، انا شہید، میں گواہ ہوں گا ان پر قیامت والے دن، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ، اور ان کے دفن کا حکم دیا، فی دمائہم، ان کے اسی خون کے ساتھ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نماز بھی نہیں پڑھی، وَلَمْ يُغَسِّلُوا، اور یا یغسلوا، انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ وفی الباب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح، وقد روی هذا الحدیث، کی حدیث مروی عن الزہری عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وروی عن الزہری عن عبداللہ بن ثعلبہ بن ابی سعیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن من ذکر عن جابر، یعنی تھوڑا سا حدیث میں صحابی میں اختلاف، ایک حضرت جابر سے، ایک عبداللہ بن ثعلبہ سے۔ وقد اختلف، آل علم کا اختلاف ہے، فی صلاۃ علی الشہید، تو بعض کہتے ہیں لا یصلی علی الشہید، شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ قول آل المدینہ، یہ آل مدینہ کا قول ہے، یہی امام شافعی احمد کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یصلی علی الشہید وحدہ، جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ آپ نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی، وہ قول الثوری وآل الکوفہ وبہ یقول اسحاق۔ تو دیکھو، یہ پہلے بھی یہ مسئلہ، یہ باب قسم کا آیا تھا۔ دراصل اس میں بنیادی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں، کچھ میں حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی تھی، اور کچھ پر آتا ہے کہ نہیں پڑھی تھی۔ تو اس کو یوں کہہ سکتے کہ دراصل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پہلے پڑھائی، پھر اس کے بعد دیگر جنازے بھی لاتے گئے اور آپ ان کی نمازیں پڑھاتے رہے، حضرت حمزہ کا جنازہ آخر تک وہیں رکھا رہا۔ تو اس سے تو معلوم ہے کہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو صحابہ، بعض محدثین اس میں فرق یوں کرتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ یا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لم یصلی علیہم، کہ یہ زیادتی ٹھیک نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ایک تعویل، یا دوسری تعویل یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ دراصل احد میں آپ علیہ السلام خود بھی زخمی تھے، تو آپ کے زخم لگے تھے اور آپ کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، کچھ پر نہیں پڑھی، ان کو صحابہ کی طرف ریفر کیا کہ وہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ہر ایک پر نماز جنازہ پڑھنے کی نفی ہے، اور یہ بات کو ہے کہ ٹھیک ہے۔ یا پھر بعض محدثین اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ دراصل صحابہ کرام کو بعض کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ عجیب و غریب ایک قسم کی افراتفری کا ماحول تھا، پہلی دفعہ اتنے زیادہ شہداء تھے، 70 شہداء تھے، تو اب وہ 70 شہداء اس لحاظ سے اس زمانے میں وہ بہت زیادہ سمجھے جاتے تھے، ظاہر آبادی بہت تھوڑی تھی نا، تو اس تھوڑی آبادی کے لحاظ سے 70 شہداء، یوں سمجھ لو کہ آج کل کے حساب سے اگر مثلا 1700 شہداء ہوئے گاؤں میں، تو کتنا ایک افراتفری کا ماحول بنے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے سب نے پڑھی ہی نہیں، اور کوئی اپنے شہداء میں تھا، کوئی اپنے مسائل میں تھا، کوئی عجیب و غریب حالت تھی،
تو اس لیے سب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس افراتفری کے ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شہید آتا رہا ان کی نماز جنازہ پڑھی، جو آپ کے سامنے نہیں لایا یا جتنے لوگوں کے ساتھ ہوئے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھتے گئے، یعنی اس طرح سے باقاعدہ جگہ یا باقاعدہ اعلان یا باقاعدہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا، ایک بس کیف متفق، یعنی جیسے رینڈملی جیسے ہوتا گیا تو آپ علیہ السلام پڑھتے گئے، اس لیے اس میں روایات ذرا نہ مختلف ہے، تو ورنہ تو نماز جنازہ آپ نے گئے کہ پڑھی ہے۔ اور اس کی نا ایک مضبوط دلیل کہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے یہ ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، وہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نا شہداء احد کی قبروں پر گئے، یہ بعد کی بات ہے، کافی عرصے کے بعد کی بات ہے، تو پھر آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، تو جب ان کی قبر پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کیوں نہیں پڑھی ہوگی، تو اس لیے نماز جنازہ کو ہے کہ شہید پر پڑھی جائے گی۔ باقی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دیکھو شہید تو مغفور لہو ہے، اس کی تو مغفرت ہو چکی ہے، تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کا کیا مقصد؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، جیسے دیکھو انبیاء کی نماز جنازہ پڑھی گئی حالانکہ وہ بھی تو مغفور لوگ ہیں، یا اسی طرح بچے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کی تو بخشش ہو چکی ہے تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصلاة القبر وبه يقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وراء قبرا منتبذا فصف أصحابه فصلى عليه فقيل له من أخبرك فقال ابن عباس رضي الله عنهما وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم وفي النسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي والشيخ شعيب الأرانو زيادة بعد قولي فصف أصحابه خلفه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن أنس وقال ابن مبارك زاد فينا الميت ولم يصلي إليه صلي على القبر ورى ابن المبارك الصلاة على القبر وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر وقال أكثر ما سمعنا عن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة رضي الله عنه بعد شهر وبيقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد رضي الله عنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر۔ یہ باب ماجا فی الصلاۃ علی القبر کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا۔ تو امام شابی کہتے اخبرنی من رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دی اس آدمی نے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی، نے ایک صحابی نے، ورا قبرا منتبذا، وہ فرماتے نبی علیہ السلام نے ایک منتبذا کا مطلب ہوتا ہے ایک تازہ قبر یا ایک اٹھی ہوئی قبر دیکھی، فصف اصحابہ، تو آپ نے صحابہ کی گویا کہ صف بندی کی، اور منتبذا یعنی الگ، ایک الگ نئی قبر دیکھی آپ نے، تو آپ نے اپنے صحابہ کی صف بندی کی، فصل علی، آپ نے ان پر نماز پڑھی، فقیل لو، تو فرمایا کس نے بتایا؟ تو انہیں کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفی الباب عن انس وبریدہ وزید بن ثابت وابی ہریرہ وعامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ وابی قتادہ وسہل بن حنیف رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح۔ عمل اسی پر ہے عند اکثر عالم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، وہ قول الشافعی و اسحاق، کہ ان کے قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ وقال بعض عالم فرماتے ہیں لا یصلی علی القبر، قبر پر نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، وہ قول مالک بن انس، وقال ابن المبارک اذا دفن المیت، کہ جب میت دفن کیا جائے، ولم یصلی علی، اور اس پر نماز جنازہ نہ پڑھے، صلی علی القبر، تو پھر قبر پر پڑھی جائے گی، اور ابن مبارک صلاۃ علی القبر کے قائل ہیں۔ وقال احمد و اسحاق یصلی علی القبر الی شہر، کہ ایک مہینے تک پڑھ سکتے ہیں۔ وقال، اور وہ کہتے ہیں اکثر ما سمعنا ابن المسیب، بہت زیادہ ہم نے حضرت ابن مسیب کی طرف سے یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ کی والدہ پر نماز جنازہ پڑھی تھی ایک مہینے کے بعد۔ تو آگے وہ اس کی سند ذکر کر رہے ہیں، قتادہ عن سعید بن المسیب انہ مسعدت ماتت والنبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب، نبی علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ فوت ہو گئی تھی، فلما قدم، جب آپ مدینہ تشریف لائے، صلی علیہ، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، وقد مضى لذلك شهر، اور اس واقعے کو پورا ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ دیکھو قبر پر نماز جنازہ پڑھ جی جی پوچھیں۔
جی کچھ بولنا ہے؟ نہیں بول رہی؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد جی، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی دیکھو، قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے شوافع اور حنابلہ کیا اچھا خاصا گویا کہ اس میں گنجائش۔ وہ کہتے ہیں خواہ میت کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو خواہ نہ پڑھی گئی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام احمد کیا 1 مہینے تک پڑھ سکتے ہیں، شوافع کیا جب دل کرے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جبکہ اس بارے میں سختی مالکیہ اور احناف کیا ہے، مالکیہ اور احناف کیا ہے یہ کہ اگر تو نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کیا گیا ہو پھر تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بغیر نماز جنازہ کے اسے دفن کیا گیا ہے، تو اس وقت تک پڑھ سکتے جب تک یہ یقین ہو کہ یہ میت صحیح سلامت ہے۔ اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس میں امام صاحب بسا اوقات کہتے ہیں 3 دن، بسا اوقات اس میں 1 ہفتہ بتایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ موسم کے لحاظ سے فرق پڑے گا، دوسرا اس میں علاقوں کی یا جو مٹی ہوتی ہے اس لحاظ سے بھی فرق پڑے گا۔ تو گویا کہ اگر جو ماہرین ہے یا جو اس علاقے کا موسم ہے یا جو تجربات ہے، یہ جو چیزیں وہ بتا دے کہ مثلا 1 ہفتے تک میت صحیح سلامت رہتی ہے، تو پھر 1 ہفتے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ کہتے نہیں یہاں ایسا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد بھی عموماً میت صحیح سلامت نہیں رہے گی، تو پھر اس پر گویا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے نا اپنی زندگی میں کچھ واقعات ایسے جس میں آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے، جیسے ایک تو حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا آپ نے 1 مہینے کے بعد پڑھی۔ دوسرا وہ جو پیچھے ایک حدیث آئی تھی، وہ ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک حبشی خاتون، تو جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے رات کو ہی دفن کر دیا، تو جب اگلے دن آپ کو پتہ چلا تو اگلے دن آپ نے گویا کہ اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے بتایا، آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہم اس وقت آ جاتے، تو اس لیے آپ نے گویا کہ وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ اور ادھر بھی ایک تیسرا واقعہ یہی ہے کہ آپ نے ایک الگ قبر دیکھی جو تازہ بنی ہوئی تھی، تو یہ اصل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یا الگ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال گویا کہ اس طرح کے 2-3 واقعات ہیں۔ تو دیکھو اس کو نا یہ جو نبی علیہ السلام کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی روایات ہیں، ہم احناف کے ہیں یہ خاص ہے۔ خاص کا مطلب یہ ہے دراصل نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ پڑھنا بالکل ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی پڑھتے تھے ان کی قبر پر بھی، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ ایک پیغمبر کا نماز جنازہ پڑھانا کسی امتی کا یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا گویا کہ ایک درجہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس سے معروم رہ جاتا تو آپ علیہ السلام اس کی قبر پر پڑھ لیتے۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کے پاس ظاہر ہے وحی کا علم تھا، تو وحی کے ذریعے آپ کو پتہ بھی چل جاتا کہ جو ہے نا کون میت جو ہے نا وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ لیکن ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے بعد یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، تو لہٰذا پھر عام امتی جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے، تو گویا کہ اس کو ہم خصائص سے پیغمبر میں شمار کرتے ہیں، تو عمومی حکم اسے گویا کہ نہیں شمار کرتے۔ جی آگے۔ جی سر، ابھی جو جی پہلے جو حدیث تھی جو وہ احد والوں کی نماز جنازہ کے لیے، تو آپ یہ فرما آپ رہے کی آواز بہت جی سر، تھوڑا سا اونچا بولا کریں، مائک کے قریب ہو جائے۔ سر شاید میرا موبائل خراب اب ہو رہا ٹھیک ہے، اب اسی پوزیشن سے نہیں ہٹنا۔ جی ہے۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، آپ اب کہہ رہے موبائل تھے، صحیح ہے، اب تو صحیح آواز آ رہی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کی قبروں پہ جا کے تو نماز جنازہ پڑھی، تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیونکہ وہ احد کے موقع پہ افراتفری پھیل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہ جی نماز جنازہ پڑھی، کچھ پہ نہیں پڑھی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی نہیں پڑھی تھی تو آپ کے دل میں آیا ہو کہ چلے میں سب کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے۔ سر بالکل، بات یہ اچھی تعویل ہے، اسی لیے شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر تشریف لے گئے۔ بالکل جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ جی 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 سر میں یہ، سمجھ رہے ہیں، جی ہاں بالکل، یہ وجہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ سر۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صلاة النبي على النجاشي. بيقول جی حدثنا أبو آگے۔ سلمى يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المحلب
عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت في الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد وجرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روى أبو قلابة عن أمه أبي المحلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وأبو المحلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو. جی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھنا نجاشی پر، تو حضرت عمران بن حسین فرماتے کہ ہمیں نبی علیہ السلام فرمایا ان اخاکم النجاشی، تمہارا جو نجاشی بھائی ہے قد مات، وہ فوت ہو چکے ہیں، فقوموا کھڑے ہو جاؤ، فصلوا علیہ، ان پر نماز جنازہ پڑھو. قال کہتے فقمنا، ہم کھڑے ہو گئے، فصففنا، ہم نے صف باندھی، کما یوسف علی المیت، جیسے باقاعدہ میت پر صف باندھا جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا، وصلینا علی، پھر ہم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، کما یصلی علی المیت، جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وجابر بن عبداللہ وابی سعید وحذیفہ بن اسید وجریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد رواه ابو قلابہ عن امی عن ابی المحلب عن عمران بن حسین وابو المحلب اسم عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاویہ بن عمرو. یعنی اس سند کے اعتبار سے اس میں غرابت ہے، اس اعتبار سے اس کو غریب کہا. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم احناف کیا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور مالکیہ کیا بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن شوافع اور حنابلہ کیا پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے غیر مقلدین بھی اس بارے میں بڑا زور دیتے ہیں. تو اس میں واحد دلیل نجاشی کا واقعہ ہے، لیکن نجاشی کا واقعہ اس لیے دلیل نہیں بن سکتا، دراصل نجاشی ایک تو موجود نہیں تھے، اور وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے نبی علیہ السلام کو دیکھے بغیر. اور تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کو یہ فضیلت دینے کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اس لیے آپ نے غائبانہ پڑھوائی. بعض ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ نجاشی فوت ہو چکے ہیں، ظاہر ہے کوئی کسی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا، آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ چلا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معجزتاً ان کی جو میت ہو وہ آپ علیہ السلام کے سامنے لائی گئی ہو، یہ بھی تو امکان ہے. اس لیے بھی گویا کہ نماز جنازہ آپ نے نجاشی کی پڑھی ہے تو گویا کہ وہ نجاشی کی خصوصیت ہے. اور اس کی دلیل ہم یہ دیتے کہ دیکھو صحابہ کرام کافی شہید ہوتے گئے جنگوں میں، اور آپ علیہ السلام سے دور وہ شہید ہوتے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی غائبانہ. تو اس سے معلوم ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. جی دیکھو یہ انہوں نے لکھا بھی ہے نا، رفع لہ سریر حتی راؤ بحضرتی او کشف لہ فیکون صلاۃ بالخلف کصلاۃ علی المیت. شابش. سر ایک سوال ہے میرا اس پہ کہ جی بالکل کریں. جیسے اس حدیث میں بھی اور پچھلے میں بھی آپ نے کہا نا کہ یہ خاص تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اگر کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے تو پھر آپ نے خود کیوں نہیں ذکر کیا کہ یہ خاص اس کے لیے؟ کیونکہ یہ تو بہت اہم بات ہے کہ ایک حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو اور باقی امت کے لیے نہ ہو. تو اور اس کی پھر اگر تعویل کی بھی جاتی ہے تو فقہا میں سے بھی کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر تو یہ ایسا ہوتا تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے نا کہ یہ خاص ہے، یا صحابہ کرام بتاتے اس کو، یا دیکھو کوئی ایسا بات قول. بالکل ایسی، دیکھو بعض جو نبی علیہ السلام کے احکامات ہے وہ تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بتائے کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے. جیسے مثلا جو آپ سو میں وصال رکھتے تھے، پیچھے آیا تھا مسلسل روزہ رکھنا جس میں سحری اور افطاری ہو ہی نہ، 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا یا 48 گھنٹے کا یا 72 گھنٹے کا روزہ رکھنا، تو آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ اس طرح سے نہ کرو. یا بعض معاملات جو ہے نا وہ قرآن میں آئے کہ آپ کے ساتھ خاص ہے، جیسے آپ علیہ السلام کی جو نکاح تھے 9 یا 11 بیویاں تھی، تو وہ قرآن میں آیا کہ ابھی آپ کی یہی بیویاں ہیں، نہ اس سے زیادہ کرنی ہے نہ اس کو کم کرنا ہے. تو گویا کہ ان واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو یہ اصول ثابت ہو گیا کہ بعض واقعات خصائص پیغمبر ہیں، نبی علیہ السلام کی خصوصیات ہیں. اب پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات میں پھر یہ توجہ کی جاتی ہے کہ یہ بھی خصائص پیغمبر میں سے ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہر واقعے کو اس طرح سے اسپیسیفائی، یا ایسے واقعات جس میں دونوں طرف ہو سکتے ہیں نا، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی بندہ کرے گا تو اس میں شریعت کو کوئی خلاف ورزی لازم آئے گی،
تو اس لیے وہ تو پھر گویا کہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے. مثلا نکاح والا معاملہ تو اس لیے بتایا گیا کہ اب ظاہر ہے اگر عام لوگ کریں گے تو شریعت کے جو ایک واضح نص ہے اس کی خلاف ورزی لازم آئے گی. لیکن کچھ ایسے معاملات جس میں اگر امت کرے بھی تو اس کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، تو اس لیے اس کو پھر ہم خصوصیت پر اگر معمول کرے یا نہ کرے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. تو ان سے کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس کو خصوصیت پر معمول کیا جائے کہ یہ حکم شرعی ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی اگر ہم اس کو کریں گے تو ٹھیک ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ حکم شرعی کا وہ والا درجہ نہیں ہے جو آپ علیہ السلام ایز اے عمومی شریعت جو کام کرتے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر آ گئی ہے ساتھ میں۔ یعنی سمری یہ ہے، اگر میں تھوڑا سا خلاصہ اس کو سمرائز کروں، کہ کچھ تو وہ کام ہے نبی علیہ السلام کے خصائص جو شریعت کے عمومی قواعد سے ٹکراتے ہیں، شریعت کی سری نصوص سے، تو وہاں تو وضاحت کی گئی کہ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے. اور بعض ایسے معاملات ہیں جس میں باقاعدہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اگر امت اس کو کرے تو شریعت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، شریعت کی کسی سری نص کی. تو وہاں پھر ایسا ہے کہ وہاں جو ہے نا یعنی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. اگر اس کو کرے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو خصائص سمجھ کر کوئی نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. مثلا جیسے دیکھو نیند سے نبی علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، تو یہ باقاعدہ آپ کی خصائص میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، تو لہٰذا اس میں باقی امت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جو ایسے کام تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص کام جسے شریعت نے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب سمجھ میں آ گئی، میں نے دوبارہ جو سمری بتائی وہ سمجھ میں آ گئی اب؟ جی سر آ گئی ہے، جزاک اللہ۔ جی چلو جی پڑھے آگے. ایکسکیوز می سر، میرے ذہن جی میں ایک جی بات آ رہی تھی، کیونکہ نماز جنازہ میں اختلاف ہے نا کہ بھئی شہداء کی پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ نجاشی جو ہے وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو ویسے فوت ہوئے تھے. اور جو صحابہ نہیں، کرام جب جاتے تھے جنگوں میں تو وہ ادھر شہید ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نہیں پڑھی ہو کہ بھئی شہداء پہ نہیں پڑھی جاتی. اس میں یہ نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ویسے بھی تو فوت ہوتے تھے نا صحابہ. ضروری نہیں جو مدینہ سے باہر فوت ہوا وہ شہید کی صورت میں ہی فوت ہوا، ویسے بھی فوت ہوتے تھے. مکہ میں کتنے مسلمان فوت ہو گئے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکے تو ان کی نماز جنازہ آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی. سمجھ گئے نا بات؟ جی. تو اس کا سر حکم خلاصہ یہ ہوا کہ پڑھ بھی جی سکتے ہیں، اور جو پڑھتا ہے وہ غلط نہیں کرتا، اور جو نہیں پڑھتا وہ بھی ٹھیک ہے. آج یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے ایسے خصوصیات جن میں وضاحت نہیں کی گئی باقاعدہ آپ علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ میرے خصائص والا کام ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے پھر اجتہاد چلتا ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے وہ بھی تو اجتہاد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا. جو کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے عمومی حکم تھا، وہ بھی اجتہاد کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب اجتہاد والا معاملہ آ گیا تو مسئلہ مجتہد فی ہو گیا، تو دونوں طرف کوئی بھی آپشن لے سکتے ہیں. اب سمجھ میں جی آ سر، گیا؟ جی ٹھیک ہے سر، جی جزاک اللہ. جی پڑھے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. به يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيرات ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراتان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنه فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراریتا کثیرا. قال وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر والصوبان رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابو هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروي عنه من غير وجه. شاباش. یہ باب ہے بابو ماجا فی فضل الصلاۃ علی الجنازہ، کہ نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت.
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی جنازۃ، جس نے جنازے پر نماز جنازہ پڑھی فلہو قیرات، تو ایک قیرات اسے اجر ملے گا۔ قیرات درہم کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے، پھر چند قیرات مل کے پھر وہ آگے ماشا بناتے، پھر تولہ بناتے، وہ والا ہے۔ تو ومن تبعہ، جو اس کے پیچھے چلے، حتیٰ یقضا، دفن ہوا، یہاں تک کہ دفن بھی پورا ہو جائے، تو اس کو ڈبل قیرات ملے گا، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھی، دفن میں بھی جو شریک ہو گیا۔ احدہما او اصغرہما، ان میں سے ایک قیرات یا جو سب سے چھوٹا قیرات ہے وہ عہد کی طرح ہے، یعنی وہ قیرات وہ والا نہیں سمجھنا بتا رہے حدیث میں کہ جیسے وہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے، نہیں، یہ عہد کی طرح ایک قیرات ہے، اتنا زیادہ ثواب۔ فذکرت ذلک لابن عمر، کہتے ہیں میں نے جب یہ حدیث حضرت ابن عمر کے سامنے ذکر کر دی، فارسل الی عائشہ، تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا، فسال عن ذلک، کو اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا صدق ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فقال ابن عمر لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہم نے تو پھر بہت سارے قیرات چھوڑ دیے ہیں۔ دیکھو یہ بڑی اہم حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، دیکھو کتنی بنیادی حدیث ہے۔ نماز جنازے کی فضیلت، نماز جنازہ ظاہر ہے روز اس کی ضرورت آتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کو گویا کہ اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جب کبھی ہم یہ تعویل کرتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے اس حدیث کو صحابی کو پتہ ہی نہ ہو، تو بسا اوقات وہ عقل سے بعید لگتا ہے کہ کیسے نہیں پتہ ہوگا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں بھی بسا اوقات بہت ساری سمپل چیزوں کی بسا اوقات پتہ نہیں ہوتی، جو اور لوگوں کو پتہ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتی، یا بسا اوقات ہمیں پتہ ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہاں دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ نہیں تھا، جب حضرت عائشہ سے تصدیق کر لی، پھر انہوں نے گویا کہ کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سارے قیرات چھوڑ دیے، ہمیں جو ہے نا نماز جنازہ میں شرکت کرتے رہنا چاہیے، تو یہ بہت ثواب والا کام ہے، اس کو گویا کہ کرتے رہنا چاہیے۔ جی آگے۔ باب ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المحزم يقول صحبت أبا هريرة رضي الله عنه 10 سنين فسمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه. وأبو المحزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. یہ بھی اسی سلسلے میں باب ہے کہ حضرت ابو المحزم کہتے کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی صحبت میں رہا 10 سال تک، تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرمایا من تبع جنازۃ، جو کسی جنازے کے پیچھے چلے، وحملها 3 مرات، اور 3 بار اس کو اٹھایا، فقد قضا ما علی من حقها، تو اس نے ادا کر دیا جو بھی اس کا حق اس کی ذمہ تھا، یعنی اس کو کندہ دینے کی فضیلت دراصل آ رہی ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب وروى بعض بهذا الاسناد ولم يرفع، یعنی بعض نے اسے مرفوع روایت نہیں کیا، حضرت ابو ہریرہ کا قول کے طور پر بیان کیا، اور ابو محزم کا نام ہے یزید بن سفیان، اور شعبہ نے ان کو ضعیف قرار دیا۔ تو لہٰذا نہ صرف نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے، بلکہ اس کو کندھا دینا، اس کو اٹھانا، اس کا بھی بڑا اچھا خاصا ثواب ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في القيام للجنازة. ويقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توزع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. وبيقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جريب قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توزع. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن صحيح. وهو قول أحمد وإسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعد حتى توزع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتعقدون قبل أن تنتهي إليهم جنازة. وهو شافعي. جی اگلا باب بھی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الرخصة في ترك القيام. بيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله عنه عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم
عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه ذکر القیام فی الجنائز حتى توضع فقال علی رضی اللہ عنہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قعد وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حسن صحيح وفي روايات من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي وهذا صح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول اذا رايتم الجنازه فقوموا وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد وهكذا قال اسحاق بن ومعنى قول علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. شابش ماشاءاللہ. دیکھو یہ پہلا باب ہے، باب ما جاء فی القیام للجنازہ، جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا باب. تو حضرت عامر بن ربیعہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا رأیتم الجنازہ، جب تم جنازہ دیکھو فقوموا لہا، تو تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حتی تخلفکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پیچھے کر دے، یعنی تم سے گزر جائے، او توضع، یا اسے رکھ لیا جائے، تو گویا کہ پھر تم بیٹھ سکتے ہو. وفی الباب عن ابی سعید وجابر وسہل بن حنیف وقیس بن سعد وابی ہریرہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عامر بن ربیعہ حدیث حسن صحیح. دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے تم الجنازہ، تم جنازہ دیکھو فقوموا، تو کھڑے ہو جایا کرو، فمن تبعہ، جو اس کے پیچھے چلے، فلا یقعدن، تو وہ بھی نہ بیٹھے، حتی توضع، یہاں تک کہ جنازہ رکھا جائے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید فی هذا الباب حدیث حسن صحیح وهو قول احمد و اسحاق. قال من تبعہ جنازۃ، جس نے جنازے کا پیچھا کیا، یعنی ساتھ چلا، فلا یقعد، تو نہ بیٹھے، حتی توضع من اعناق الرجال، یہاں تک کہ مردوں کے کندھوں سے اسے رکھا نہ جائے. وقد روی عن بعض عالم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازہ، کہ وہ جنازے سے پہلے چلے جاتے تھے، وَيَقُودُونَ قَبْلَ أَن تَأْتِيَ إِلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ، اور بیٹھ جاتے تھے اس سے پہلے کہ جنازہ ان کی طرف پہنچ جاتا، یعنی وہ بیٹھ بھی جاتے تھے. وہ قول شافعی. اب دوسرا باب ہے کہ اب ترک قیام کی رخصت دی گئی، یعنی اب کھڑے نہ ہونے کی بھی اجازت ہے کہ جنازہ گزر جائے ہم نہ کھڑے ہوں. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب ان کے سامنے قیام کا ذکر ہوا جنائز میں، یہاں تک کہ رکھا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قعد، نبی علیہ السلام پہلے کھڑے ہوتے تھے پھر آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا. وفی الباب عن الحسن ابن علی وابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن صحیح وفی روایت اربع من التابعین بعضهم عن بعض. کہتے اس حدیث میں 4 تابعین ہیں جو بعض سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت علی بن ابی طالب سے ہیں مسعود بن حکم، ان سے نافع بن جبیر، اور ان سے ابن عمر بن سعد، اور ان سے یحییٰ بن سعید واقد اللیثی. یہ جو ہے نا، یہ 4 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول. فرمایا اس حدیث نے پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیا. پچھلی حدیث کون سی تھی؟ اذا رأيتم الجنازة فقوموا. اب وہ حدیث منسوخ ہو گئی، لہٰذا اب ہم نہیں کھڑے ہوں گے، یہ مطلب ہے امام ترمذی رحمہ اللہ. وقال احمد، امام احمد فرماتے چاہے تو کھڑا ہو جائے، چاہے تو نہ کھڑا ہو. واحتج بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد روی عنہ قام ثم قعد، کہ دیکھو آپ علیہ السلام بھی کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھ گئے تھے، یعنی گویا کہ دونوں آپشن ہیں. وهكذا قال اسحاق بن ابراہیم. ومعنى قول علی، حضرت علی کا جو یہ قول ہے کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنازہ ثم قعد، کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے جب جنازہ دیکھتے تھے، ثم ترک ذلك بعد، پھر اس عمل کو آپ نے چھوڑ دیا. فکان لا یقوم اذا رأى الجنازہ، پھر آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب جنازہ دیکھا کرتے تھے. دیکھو ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اب حکم کو کیوں ختم کر دیا؟ تو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہاں اس کی وجہ یہ لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں. تو یہ نا کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے، آپ کو بھی موقع دے دے، یہ حجت اللہ البالغہ کو پڑھنا چاہیے کبھی نا. آپ لوگوں نے تھوڑا سا پڑھا ہے کسی سے حجت اللہ البالغہ؟ یہ نہیں پڑھا کبھی؟ جی صحیح پڑھی نہیں ہے. سر. مولانا زاد الراشی صاحب کے کچھ عبدالرشید صاحب سے پڑھی ہے، آج کل زاد الراشی صاحب کے بھی لیکچر ہو رہے ہیں. ہاں، یہ ایک زمانے میں اشریہ میں ایک کورس بھی ہوا تھا، اس میں نے بھی کچھ پڑھایا تھا حصہ. پتہ نہیں اس کورس میں آپ لوگ تھے یا نہیں، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. اس میں ایک کورس مولانا عمار صاحب نے رکھا تھا، تو اس میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کو رکھا تھا، مجھے رکھا تھا، اور مولانا زاہد صاحب کو رکھا تھا.
مجھے بھی ان بڑے حضرات کے ساتھ رکھا تھا، تو اپنا نام ان کے ساتھ دے کر بڑا عجیب ہی فیل ہوتا تھا، شرم بھی آتی تھی کہ بڑے حضرات کے ساتھ ہمارا نام رکھا گیا۔ تو اس میں انہوں نے نا کچھ حصے تقسیم کیے تھے، میرے حصے میں کتاب الجہاد کا آیا تھا۔ تو ماشاءاللہ بڑے اس وقت جو تھے حضرات، کافی کچھ یونیورسٹیز کے لیکچرر تھے اور کچھ فیمیل لیکچرر تھے، اور بڑا اچھا سوالات کرتے تھے۔ اس میں خاص طور پر اسلامک یونیورسٹی کی ایک تھی، وہ تو بہت زیادہ لمبے لمبے سوالات کیا کرتی تھی۔ تو وہ اس وقت میں نے کتاب الجہاد کا کچھ حصہ پڑھایا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو حجت اللہ ہے نا، یہ بالکل مشکات کی ترتیب پر ہے، یعنی حدیثی ترتیب پر ہے۔ تو اس میں احکام شریعت کی جو حکمتیں ہیں نا، وہ بڑی کمال کی ہے، بہت زبردست کمال کی ہے۔ تو خیر اس میں دیکھو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ دراصل پہلی بات تو ہے کہ کھڑا ہونے کا حکم ہی کیوں تھا؟ کوئی تعظیم وغیرہ کے لیے تھا؟ تو نے کہا نہیں، تعظیم کے لیے نہیں تھا، دراصل نماز جنازہ کو دیکھ کر مقصد یہ کہ ہم عبرت پکڑے نا، ہم سبق پکڑے کہ دیکھو یہ فوت ہو گیا، ہم نے بھی مرنا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب جنازہ گزر رہا ہو تو بسا اوقات لوگ اتنے مصروف ہوتے اپنے کاموں میں، باتوں میں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جنازہ گزر گیا، یا اس بات پر توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جائے کرو۔ تو کھڑے ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان ظاہر ہے جب کھڑا ہوگا تو جس کام میں مشغول ہوگا اسے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جنازہ آ رہا ہے، جب تک وہ گزر رہا ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس دوران جو اس کو وقت ملا ہے دراصل اس میں بھی یہ سوچ لے گا، اسی وقت اس کو دراصل یہ سوچنے کے لیے اور عبرت کے لیے یہ ایک عملی ترتیب بتائی گئی کہ کھڑے ہو جائے کرو، تاکہ اس کی ایک توجہ جو ہے نا جنازے کی طرف مکمل ہو جائے، اور وہ اس پر سوچے کہ دیکھو یہ بھی فوت ہو گیا، ہم نے بھی مرنا ہے۔ پھر منسوخ کیوں ہوگا؟ تو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہماری شریعت میں تعظیم کے لیے بہت سارے کام منع کر دیے گئے، جیسے سجدہ تعظیمی منع ہے، اور کسی زندہ کے لیے کھڑا ہونا تعظیم کے لیے یہ منع ہے۔ تو کوئی آدمی یا امت یہ سمجھ سکتی تھی کہ شاید جنازے کے لیے کھڑا ہونا اس کی تعظیم کے لیے تھا، حالانکہ وہ تعظیم کے لیے تھا نہیں۔ تو کوئی آدمی یا کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ تعظیم کے لیے ہے، تو اگر وہ اسے تعظیم کے لیے سمجھیں گے تو پھر لوگ تو تعظیم میں پھر اسی حد پر رکتے نہیں ہے نا، تو کہیں وہ اس حکم کو تعظیم کے لیے سمجھ کر اس سے آگے نہ بڑھ جائے، تو اس لیے اس حکم کو ہی ختم کر دیا کہ بھئی اب کھڑا ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں چونکہ ایک مفسدہ یا ایک خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ تھا کہ اصل تو حکم کا مقصد تھا عبرت پکڑنا، لیکن لوگ اس کی وجہ تعظیم سمجھ لیں گے، پھر تعظیم میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ظاہر ہے اب اگر وہ کسی بزرگ کا جنازہ ہے تو اس میں وہ کھڑے ہونے کا نہیں کریں گے، کچھ اور بھی تعظیم کریں گے، پھر کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جائیں گے، تو یہ کہیں جو ہے نا قبروں کی پرستش تک یا بہت سارے آگے تک نہ چلی جائے۔ یہ قبروں کی پرستش والی بات ظاہر ہے میں کر رہا ہوں، یہ ان کی نہیں ہے، یعنی ان کا یہ ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کوئی آگے کی طرف اس کو نہ کیا جائے، تو ہماری شریعت میں تعظیمی کام منع کر دیے گئے۔ اس لیے پھر نبی علیہ السلام نے جنازے کے لیے کھڑا ہونے کو منع کر دیا، بس گویا کہ فرمایا گیا کہ اب جو تربیت مقصود تھی صحابہ کی کہ بھائی جنازے کو دیکھ کر تم سبق حاصل کرو، وہ ہو گئی تھی، اس لیے پھر اس کو منع کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ویسے کافی خوبصورت وجہ ہے، مجھے تو کافی اچھی لگی، آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ جی سر اچھی ہے۔ اور ایکسکیوز می سر، میرے ذہن میں نا دو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تو پہلے وہ جو ہے کہ جنازے کو کندھا دینا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ بدل بدل کے کندھا دیا جائے۔ یہ کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے محلے میں نا ایک آنٹی فوت ہوئی، تو وہ بہت ہیلدی تھی، بہت موٹی تھی، تو میرے بھائی جان بھی ان کے جنازے میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے ان آنٹی کی۔ تو ہمارے سامنے والوں کا لڑکا وہ بھی شامل ہوا، تو یہ دونوں نا وہ سر والی سائڈ پہ وہ والی سائڈ بھاری ہوتی ہے اور ٹانگوں والی تھوڑی ہلکی ہوتی ہے، تو لوگ جو تھے نا ان دونوں کی سائڈ کسی نے بھی شاید 1-2 دفعہ چینج کروائی، اس کے بعد کسی نے ان کی سائڈ نہیں چینج کروائی۔ یہ جب گھر آئے تو ان کے کندھے چھلے ہوئے تھے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے جو بھی جنازے پہ جائے نا، جنازے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن آگے جو کندھا دینے والے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اور اس میں سر اب آپ کیا کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مرد حضرات جو بھی جنازے میں جائیں تو وہ کندھا بھی دیا کریں تاکہ اس میں بھی ان کو ثواب ملے۔ اور سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم اسکولوں میں بچوں کو دے تو کہتے ہیں ظاہر کہ 3 بار کندھا دے گا تو قبرستان پہنچ ہی جائے گا نا۔ جی، تو وہی نا میں کہہ رہی ہوں کہ سب کو موقع ملنا بالکل چاہیے، صحیح ہے۔ کسی ایک بندے پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے نا۔ تو
اور سر یہ ایسا ہے ہی کہ ہے، جو ہم ایسا کہہ ہی رہے ہے۔ ہیں کہ جی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، اسکولوں میں ہم بچوں کو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب ٹیچر آئے تو کھڑے ہونا ہے سب نے. تو سر یہ وہ تو ٹیچر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ساری پوری کلاس اٹینٹیو ہو جائے اور بچوں کو ذرا ٹیچر کی رسپیکٹ کا بھی پتا ہو کہ ٹیچر آئیے تو الرٹ ہونا ہے. تو سر کیا یہ بھی پھر غلط ہوگا؟ یہ ان کی آواز صرف میرے یہاں گم ہو گئی ہے، سب کے یہاں گم ہو گئی؟ سر اب تو میں نے مائک منہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے نہیں؟ ہمیں آ رہی ہے استاد جی، آپ کو آپ کی طرف مسئلہ. جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ سر رہی ہے. آپ کی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے اب؟ جی سر آ دیکھو رہی ہے. یہ جو آپ کو تعظیمی میری آ رہی ہے؟ قیام ہے، زندوں کے لیے کھڑا ہونے، یہ ایک الگ حکم ہے. اچھا جی جی آ رہی ہے. یہ جو تعظیمی قیام کا مسئلہ ہے کہ زندوں کے لیے کھڑا ہونا، یہ خیر ایک الگ باب کا موضوع ہے، کتاب الادب وغیرہ کا ہے. تو اس کا حکم بہرحال یہی ہے کہ اگر تربیت کے لیے کرنا ہو پھر تو ٹھیک ہے. اسکولوں میں اکثر تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ انہیں بڑوں کی تعظیم سمجھ میں آ جائے کہ کرنی ہے. ایک تو یہ. دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا جن کے دل میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوتا اور وہ بہت منجے ہوئے بزرگ ہے تو ان کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلے سے متکبر ہے کوئی آدمی تو پھر ان کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کا تکبر مزید نہ بڑھے. تو گویا کہ اس میں کیس ٹو کیس مختلف ہوتا ہے تعظیمی قیام. اس میں نہ تو مکمل منع ہے نہ مکمل اجازت ہے، اس کی گویا کہ الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں. جی سر اب جزاک یہ اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی پڑھے آگے. سر آگے میں پڑھ لوں پڑھیں، بالکل پڑھیں. کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ صحیح پڑھ سکوں، تیز اگر نہ ہوا تو پھر آپ کوئی اور پڑھ دے. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القتان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث غريب من هذا الوجه. شاباش ماشاء اللہ. یہ باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کے بارے میں اللحد لنا، کہ لہدی قبر ہمارے لیے ہے، والشق قبر اوروں کے لیے ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللحد لنا والشق لغیرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة بن عمر وجابر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. دیکھو دو طریقے ہیں. ایک ہے لادی قبر. لادی قبر اس کو کہتے ہیں کہ قبر کھودی گئی، پھر جو دیوار قبلے کی جانب ہے نا، جو اس کی سائڈ قبلے والی جانب ہے، وہاں ایک چھوٹی سی جس کے اندر پھر میت کو رکھتے ہیں، یہ ہے لادی قبر، اور اس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ بڑا کھڈا کھودا گیا اور اس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا میت کو رکھا گیا، پھر اس کو پر کیا گیا، پھر باقی اس میں جو ہے نا مٹی ڈال دی گئی. تو وہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو میت کے لیے قبلے کی دیوار کے بالکل کونے میں اس کی اندر تھوڑا سا اندر جا کر پھر اوپر پتھر وغیرہ رکھ کر پھر باقی کھڈے کو یہ گویا کہ اس میں سے بھر دیتے ہیں مٹی سے. یہ لادی قبر ہے جس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. اور ایک شقی قبر ہے جس کو عام طور پر صندوقچی قبر کہا جاتا ہے، جیسے صندوق کی طرح کہ ایک بڑا کھڈا ہے اور اس کھڈے کے اندر پھر ایک بالکل بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کھڈا کھودا جائے، یعنی بڑا میت کے اس جسامت کے مطابق، پھر اس میں میت ہے. تو یہ صندوقچی یا شقی قبر ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ جہاں زمین زیادہ ہو اور زمین سخت، وہ گویا کہ لہدی قبر کھودی جاتی تھی. اور جہاں زمین تھوڑی ہو اور وہ درمیان میں ہوتی ہے، کبھی سائڈ کی جو دیوار ہوتی دیہاتیوں میں عموماً لہدی قبر ہوتی ہے. شاہ جی تو آپ گویا کی کہ آواز ایک تو یہ. بار بار کٹ رہی اب اس حدیث ہے.
आवाज़ बार बार आपकी थोड़ी थोड़ी देर बाद कट जाती है जी, थोड़ी देर के बाद। वाईफाई बंद किया है थोड़ा सा, अब आ रही है आवाज या नहीं आ रही? जी इस साल फिलहाल आ अभी रही आ है, रही है। शायद इनका मसला है। ये आप म्यूट पे हैं अगर आप सुन रहे हैं। ये आप लोग ये बताएं, लादी और शिकी कबर का पूरा तरीका समझ में है जो मैंने बताया या नहीं? जी उस्ताद जी ये आ नहीं गया। समझ में आया? तो ये तो हो गया लादी और शिकी कबर की तफसील। अब आगे ये कि जो आप सलाम ने फरमाया कि लादी कबर हमारे लिए और शिकी कबर औरों के लिए, इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखो पहली बात ये समझो, इसका मतलब उलमा ने ये बयान किया है कि इसमें लादी कबर की फजीलत है। आवाज कट रही है या आ रही है? आवाज अब आ रही है या और कट रही है अब भी? सब जी आवाज आ आ रही है, रही है। ठीक ठीक आ रही है सर। जी, तो लादी कबर की इसमें फजीलत है। देखो इसमें फजीलत यह है कि जो लाहद होती है ना, उसमें जब आप मट्टी डालते हैं ना, तो मट्टी उस मैयत के ऊपर नहीं डाली जाती। यानी वैसे तो संदूकची कबर में भी मैयत के ऊपर मट्टी नहीं होती, उसके ऊपर तो जाहिर है आपने पत्थर रख दिए ना, उसको सील कर दिया। लेकिन जाहिर है मट्टी तो आप मैयत के ऊपर ही डाल रहे हैं, यानी अगरचे वो नीचे एक महफूज पड़ा हुआ है, लेकिन मट्टी दरअसल उसके ऊपर ही पड़ रही है। लेकिन लाहदी कब्र में ये होता है कि जो मैयत होती है वो बिल्कुल किबले वाली दीवार के नीचे वो महफूज हो जाती है, और जो मट्टी है वो बिल्कुल खड्डे में हम डाल रहे होते हैं। तो लिहाजा गोया कि मैयत को एक किस्म का गोया कि बेअदबी नहीं होती। एक तो बगली कब्र में, लादी कब्र में ये फायदा है। और दूसरा, जी, ये पहला फायदा समझ में आ गया। दूसरा फायदा ये है लादी कब्र का कि उसको ये जो जानवर होते हैं ना, ये जो जमीन खोदने वाले जानवर हैं, वो लादी कब्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो वो जो दरमियान वाला संदूकची कब्र है ना, शिकी कब्र, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। क्योंकि जो दरमियान वाला खड्डा होता है ना, तो वो तो जमीन के बिल्कुल अंदर होता है ना, तो लिहाजा वो क्या करता है, वो मिट्टी निकालना शुरू कर देता है। देखो जब एक मरतबा आप जमीन खोद देते हो ना, तो वो जमीन नरम हो जाती है। तो वो तो मिट्टी वैसी पड़ी हुई है ना, वो पहले की तरह सख्त जमीन तो है नहीं। तो लिहाजा वो उसके लिए खोदना बड़ा आसान हो जाता है, वो उस खड्डे तक पहुंच जाता है। फिर उस खड्डे के अंदर जो कब्र बनी हुई है उस तक पहुंच जाता है, और पत्थर अलग करके और जो है ना उस मैयत की बेहुरमती कर सकते हैं। लेकिन जो लादी कब्र होती है वो दरअसल, यानी मैं आपको अब कैसे समझाऊं, वो जो किबले की तरफ जो जमीन है ना, ये उसके अंदर बनी होती है। पता नहीं जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यानी वो दरअसल जमीन के नीचे बनी होती है, ऊपर पूरी जमीन होती है और नीचे कब्र होती है। तो लिहाजा उसको खोदना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, इसलिए। अब ये वजह समझ में आ गई उसके अफजल होने की? जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी जी ये भाई। छोटा सा यहाँ एक जी इश्काल पैदा हो रहा था आपकी बात से, जिसे हम लाहद कहते हैं। वो जी नीचे जी जाकर पूरी एक कबर बनाते हैं, और उस कबर के नीचे जाकर एक छोटा सा सुराख करके उस अंदर जाकर एक कबर तैयार करते हैं। उसको हम लाहद कह रहे हैं, ऐसे ही है ना उस्ताद जी? जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आम जो कब्रें कच्चे इलाकों में बनाई जाती हैं, सीढ़ी खोद के ऊपर स- कोई चीज डालकर उसको कवर कर दिया जाता है। अब ये नहीं जो नहीं, लहद ऐसा वाली। ये जी जी। आप में से कोई 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 तस्वीरें पोस्ट कर सकता है लाहद और उसकी? लेकिन ये अच्छा इसकी उस्ताद जी, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाह रहा था लहद पे। जो आप कह रहे हैं कि वो वाली जगह को मिट्टी के साथ, मट्टी के साथ फिल कर दिया जाता है, जी जी, फिर? लेकिन मैंने जो अपने इलाके में इधर देखी हैं, जहाँ बनती हैं लहद जिसे कहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक बना दिया कबर उसके अंदर गहराई में जाके,
وہ جو خالی جگہ رکھی ہے اس کے اوپر بھی وہ اس کو جیسے وہ سلیپیں ڈال کر یہ کوئی چیز ڈال کر اور اس کے اوپر علیحدہ سے قبر تیار کر دیتے ہیں، وہ درمیان صوفی میں اسی آدمی، تو اور صوفی آدمی یہ دونوں میں ہوتا ہے، دونوں میں سلیبیں رکھی جاتی ہے، سلیبیں دونوں میں رکھی جاتی ہے۔ میت کو تو آپ نے خالی کھڈے میں رکھنا ہے، نہیں یہ نہیں، لادی میت کو میں تو بھی ہوتا ہے خالی اور کھڈے شقی میں میں رکھ بھی ہوتا دیے، ہے۔ جی خالی کھڈے میں ہی رکھ دیا نا استاد جی، اس کے اوپر تھوڑی مٹی ڈالنی ہے۔ جی بالکل۔ پھر جو ساتھ میں پوری ایک قبر تیار کی ہے نا اس کو لیے اندر رکھنے کے لیے، اس کے اوپر کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا سوال آپ لوگوں کو یعنی سمجھ میں آیا؟ آپ کا مطلب، جی جی، آپ کا مطلب شاید یہ ہے کہ جس جگہ پر میت دفن ہے اس کے اوپر قبر بنائی جاتی ہے، خالی جو جگہ ہے اس کو ویسے مٹی بھر کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جس جگہ پر میت ہے اس جگہ کے اوپر قبر کے نشان بنایا جاتا ہے، ایسے ہاں ہی آپ جی، کہہ رہے ہیں؟ جی جی، یہ ایسے ہی مجھے ہوتا ہے ذرا نا ظاہر سمجھائے ہے۔ کوئی، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ استاد جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے جی۔ ہاں استاد جی یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ایک کھڈا کریں گے اور کھڈے کے پھر قبلے کی طرف نیچے زمین میں سوراخ کر کے میت کو ادھر رکھ دیں گے اور سائڈ پر سل رکھ کے اس جگہ کو بند کر دیں گے۔ اب ایک تو وہ جہاں سے انہوں نے کھڈا کیا ہے تو اس جگہ کو مٹی سے بھر کے زمین کے برابر کر دیں گے، اور جس جگہ پر میت ہے میت کے بالکل اوپر وہاں وہ تھوڑی سی مٹی ڈال کے قبر کا نشان بنا دیں گے کہ میت اس کے نیچے ہے، نہ کہ اس کھڈے کے اوپر جو ہے وہ قبر بنائیں گے۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے دیکھو ہیں۔ یہ انہوں نے دیا ہوا ہے لادی اور شقی قبر، نہیں اب اس میں یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھا یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اگر آپ لادی اور شقی قبر سمجھ گئے پہلے تو یہ آپ بتائیں، پھر اسی میں کیا سوال آپ کر رہے ہیں۔ دیکھو اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ شقی اور لادی قبر، جی جی صاحب اب یہ تو آپ بات شقی، سمجھ آ گئی ہے نا۔ یہ تو آ گئی یہ ہے جو استاد جی سمجھ۔ اب آپ کیا اس میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی قبر کی تیسری صورت پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں استاد جی یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو خالی جگہ ہے اس والی، اس جی کے اس کو بھی مٹی کے ساتھ کور کریں گے یا اس کو خالی رہنے دیا جاتا ہے؟ او صوفی خالی کیوں رہنے دیا جائے گا، اس کو مٹی سے کور کریں گے نا، جو مٹی آپ نے قبر سے نکالی وہ دوبارہ اس میں ڈالنی ہوتی ہے۔ دیکھو اگر آپ کھڈے کو ویسے چھوڑ دو تو پھر آپ نے تو میت کو غیر محفوظ کر دیا نا، میت کو تو کوئی بھی پھر وہاں سے نکال سکتا ہے نا، تو میت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ساری مٹی دوبارہ اس کھڈے میں ڈالنی ہوگی، اور ڈالی جاتی ہے نا مٹی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی جی استاد جی ویسے اطلاع کے لیے جو حرمین کے اندر پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ سمپل ایک کڈا ٹائپ، اس میں پھر یہ لہدی سٹائل ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی جگہ کے اوپر قبلے والی سائڈ کے اوپر میت کو رکھ کر کچی اینٹیں اس کے ساتھ رکھ کر پھر سب جگہ جو ہے نا وہ مٹی سے بھرتے ہیں بس۔ کچی اینٹیں رکھ لی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، جی اگر وہ کچی، کچی جی اینٹیں، اگر وہ کچی اینٹیں مٹی کو روک لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جی یا جی ہے جی حرج؟ اگر وہ کچی اینٹیں اس کو روک لیتی ہے مٹی کو نا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا، تو جی کوئی جی حرج صحیح۔ نہیں ہے۔ جی جی پڑھے آگے تو باب ایک ما منٹ، جاء ایک منٹ، ایک بحث رہ گئی۔ اب یہ بات کہ لادی قبر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے ہے اور شقی قبر غیروں کے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لاحد کی فضیلت بتانا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا ہمارے لیے اور شقی غیروں کے لیے، ورنہ دونوں جائز ہے۔ یا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے مدینے کی بات کی ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں لادی قبر بناتے ہیں اور علاقوں والے شقی قبر بناتے ہیں، آپ نے گویا کہ ایک واقعہ بیان کیا یا ایک صورتحال بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم انبیاء کو لادی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو لنا سے مراد ہے انبیاء، اور باقی امت کو شقی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کی فضیلت ہو گئی نا
کہ انبیاء کو عموماً لادی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو گویا کہ ایک اس کی یہ بھی بتانا مقصد ہے، تو یا تو مدینہ اور غیر مدینہ کی بات ہو رہی ہے، یا پھر انبیاء اور غیر انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یا اگر لنا سے مراد مسلمان ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے لادی قبر ہے، اوروں کے لیے شقی ہو، تو پھر اس کا مقصد صرف فضیلت بتانا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شقی قبر کھودنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مدینہ میں دونوں قسم کی قبریں جو ہے نا وہ کھودی جاتی تھی، اور آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہو کہ کیا کیا جائے، تو فرمائے کہ دو صحابہ تھے، اب ان کے نام ایک غالباً ابو طلحہ تھے اور ایک غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، ان میں سے ایک لادی قبر بناتے تھے اور ایک شقی قبر کے ماہر تھے، تو صحابہ نے کہا جو پہلے آئے گا اسی کی قبر ہم لے لیں گے، تو پھر اس میں حضرت ابو عبیدہ یعنی جو لادی قبر والے ہیں وہ پہلے آئے تھے، تو پھر اس لیے انہی کے مطابق پھر اس کو بنایا گیا۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت قبره. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال، وقال أبو خالد إذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله على ملة رسول الله، وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن ابن الصديق عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا أيضا. ہاں بش یہ باب ہے کہ کیا کہا جائے جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا ادخل المیت، جب میت کو قبر میں داخل کرتے تھے، اور ابو خالد کہتے ہیں اذا وضع المیت، جب میت کو رکھتے تھے قبر میں تو فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور کبھی یوں فرماتے بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي الصديق عن ابن عمر موقوفا أيضا، کہ یہ موقوف کے طور پر بھی یہ مروی ہے۔ تو گویا کہ یہ جملے پڑھنے چاہیے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یا بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، تو ان میں سے کوئی بھی الفاظ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہ اتنا کافی آج کافی ہے سر، اذان شروع اذان شروع یہ دوسرا سبق بھی پھر ہمارا ہوگا، اور مولانا رشید صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم 9 بجے پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی استاد جی ٹھیک ہو گیا چلو جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ